नाज़रीन, इराक की जानिब से इसराइल पर एक और बड़ा हमला किया गया है और जो गुलान हाइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। एक तरफ इसराइल शाम और लेबनान में हमले कर रहा है और इराक पर हमले की धमकियां दे रहा है, तो उसके जवाब में इराक ने पहले ही इसराइल पर महाज खोल दिया है। इस वक्त ईरान में जो मीटिंग हुई है उसके ये सारे नताइज देखने को मिल रहे हैं कि बात आगे से आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, लेबनान से खबरें आ रही हैं कि जो इसराइली हेडक्वार्टर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, जबकि गजा से भी नाज़रीन खबरें आई हैं कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और मुख्तलिफ एक्सेस के ऊपर लड़ाई और क्लैशेस इस वक्त जारी हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं आज बरोज़ एतवार वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं इराक के हमले से। एक बहुत बड़ा हमला इराक की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है और इराक ने एक बार फिर गुलान हाइट्स को निशाना बनाया है। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस सबसे जो इस वक्त इराक की फाल तंजीम है, जो सबसे ज्यादा इसराइल पर हमले कर रही है, वो इस्लामिक रेजिस्टेंस है। ये वही तंजीम है, दोबारा आपको रिकॉल करवा दूं, जिसने अमेरिका पर हमला किया था अक्टूबर 22 पर, जिसके बाद अमेरिका ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स की थी। ये वही तंजीम है और इसकी जंगी सलाहियतें बहुत हैरानकुन तौर पर सामने आई हैं। जिस तरह ये इसराइल के हसास एरियाज को निशाना बना रही है, उनके बेन गोरियन एयरपोर्ट से लेकर पल्मा चीन जो उनकी एयर बेस है और स्पेस स्टेशन भी है, उसको जो है निशाना बनाया है। हाइफा की बंदरगाहें हों, इसके अलावा इलात के इलाके हों, इन सबको ये निशाना बना चुकी है और अब गुलान हाइट्स को हिट किया गया है, वहां पर जो मिलिट्री टारगेट्स है। अब नाज़रीन, इस मामले को समझने के लिए और आगे वाले सूरत हाल को समझने के लिए आपको ईरान में होने वाली मीटिंग्स और उसमें होने वाले फैसले और जो वहां से ऐलानात हुए हैं उनको जहन में रखना जरूरी है। वहां से यह ऐलान हो चुका है बिल्कुल साफ अल्फाज में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कि तमाम महाज खोल दिए जाएं इसराइल के खिलाफ। हर तरह का असलहा, हर तरह की सपोर्ट, फाइनेंस इस वक्त ईरान की तरफ से की जाएगी और आगे जो पूरी जंग है वो मतलब हर लिहाज से ईरान जो है वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करेगा। अगर आप रिकॉल करें तो जब सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को नहीं माना गया तो मैंने आपको कहा था कि इसराइल को यह बहुत महंगा साबित होगा। जो चीजें छुप छुपा के हो रही थी अब वो बहुत खुलकर और बहुत मेगा लेवल के ऊपर होना शुरू हो गई थी। यानी इससे पहले भी इमदाद जारी थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अब ये खुलकर और मेगा लेवल के ऊपर होना शुरू हो जाएगी। देखें, इस एक सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी एक वैल्यू है। जब सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को नहीं माना जाता तो फिर सबको ये एक जवाब मिल जाता है कि भाई ये रियासत तो दहशतगर्द रियासत है, ये तो बागी रियासत है, इसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने का हमें जवाब हासिल है। देखें, इससे पहले भी तो सपोर्ट जारी है। हमास को कौन असलहा दे रहा है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कौन दे रहा है, लेकिन देखें एक पॉलिटिकल महाज भी होता है। यही तो इस वक्त फलस्तीन को फतह मिली है कि उन्होंने पॉलिटिकल महाज को भी साथ साथ लेकर चले हैं। तो जो एक लेजिटिमेसी है उसको पूरी तरह से इस वक्त फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों ने मलहूज़े खातिर रखा है और उसके मुताबिक चले हैं। जंग में तो कहीं भी रिस्ट्रेन नहीं किया गया, लेकिन ये एक पॉलिटिकल महाज है। तो सिक्योरिटी काउंसिल पर अमल दरामद ना करने का मतलब सीधा सीधा जंग था, एक बड़ी जंग था, उसका जो गो अहेड है वो इस वक्त ईरान की तरफ से दिया जा चुका है। सो अब हो क्या रहा है कि इधर इसराइल ने खुद अनाउंस कर दिया है कि वो शाम में और लेबनान में हमले कर रहा है और इराक में हमले की वो धमकी दे रहा है और शाम और जो लेबनान है वहां पर तो हमले उसने शुरू भी कर दिए हैं और इधर से उनको गो हेड मिला हुआ है। तो आगे आगे आप देखिए कि ये बात मजीद बढ़ती चली जाएगी। तो इस वक्त गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, इराक और यमन 6 महाज डायरेक्टली खुले हुए हैं। बल्कि एक और मुझे याद आ गया, जो मिस्री तंजीम ने ऐलान किया है वो 7वां महाज हो चुका है और 8वां जो है वो ईरान का है जो सबको लीड कर रहा है और वो इनडायरेक्ट है। तो आगे आगे देखिए कि उनके साथ होता है क्या। ये इराक का एक बड़ा हमला था। अब नाज़रीन हिजबुल्लाह से आपको अपडेट करते हैं और हिजबुल्लाह से ये खबर सामने आई है कि उन्होंने नाज़रीन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। देखिए इस वक्त नाज़रीन वो जो फॉरेन डेलीगेशन को निशाना बनाया गया, जिसका पिछली वीडियो में हमने आपके साथ तज़किरा किया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा चिली, इनके जो नुमाइंदे हैं वो इस डेलीगेशन में मौजूद थे, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो आने शुरू हो गया है। मैंने आपको कहा है कि उसके बहुत दूर तक कॉन्सिक्वेंसेस इसराइल को भुगतने पड़ेंगे। मजीद आइसोलेशन, यूरोप में जो एक ऑलरेडी वेव चल रही है उसमें ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ये वाला जो इसराइल ने हमला किया है। देखिए ये कोई मामूली चीज नहीं हुई है
کہ بھائی دیکھیں اس سے پہلے اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر حملہ کر رہا تھا، اور ہم جیسے لوگ آپ کو بار بار یہ رپورٹ کر رہے تھے، دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ اگر اسرائیل یہ ساری لائنز غزہ میں کراس کر رہا ہے تو اسرائیل کسی کا سگا نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے انسانیت کی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے تو وہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا، یہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم پہلے دن سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، ساری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ جو پہلا حملہ ہوا ہے، یہ دنیا کو احساس ہوا ہے کہ یار واقعتاً ان کی گولی سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور بھائی وہ گولیاں کون سی ہیں، وہ بم کون سے ہیں جو ان کے اپنے بندوں پر چل گئے ہیں؟ وہ یورپ اور امریکہ کے دیے ہوئے بم ہیں جو ان کے اپنے ہائی آفیشلز پر چل گئے ہیں، جو ان کی ریاست کے نمائندے ہیں۔ یہ ان ریاستوں کے لیے کتنی بڑی ڈسگریس کی بات ہے کہ ان کا ڈیلیگیشن وہاں پر گیا ہے اور وہ محفوظ نہیں، اور اسرائیل اس کو ہٹ کر رہا ہے انہی کے دیے گئے بمبوں سے۔ تو آج وہ دنیا کو احساس ہوا ہے اس حملے سے، اور اس کے آگے آگے آپ امپیکٹ دیکھیے گا کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ سب یہ ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے کو اگر ختم نہ کیا گیا تو یہ فتنہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ فتنہ ایک ایسی تباہی دنیا میں پھیلائے گا کہ اس کے بعد پھر کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت سٹرونگلی احساس جو ہے وہ اس حملے کے ساتھ گیا ہے، اور آگے اگر دیکھیے کہ اس کے ساتھ اس کے بہت بڑے امپیکٹس جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اچھا، تو اسلامک ریزسٹنس یہاں پر بھی فعال ہے لبنان میں، اور اس نے ایک حملے کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے we carried out an air attack with drones on headquarters of the Western Brigade in Yara and the targets were accurately hit۔ اب یہ ایک ہیڈ کوارٹر کی بات نہیں کر رہا، ویسٹرن بریگیڈ جو ہے ایک بہت بڑے علاقے کی بریگیڈ، اس کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ایک سے زیادہ ہیڈ کوارٹر، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایکوریسی کے ساتھ جا کر ہم نے ہٹ کیا ہے۔ اور ہیڈ کوارٹر میں ڈیفینیٹلی کمانڈرز اور آفیسرز اور ہائی رینک کے جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو بہت زبردست صلاحیتوں کے ساتھ حزب اللہ یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ اب ادھر سے اسرائیل نے سٹرائکس کرنا شروع کر دی، آپ کو سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے۔ تو حزب اللہ تو رکے گی نہیں، یہ ایک سٹرائک کریں گے وہ اس کے جواب میں 10 کریں گے۔ بھائی دیکھیں آلریڈی وہ اتنے بڑے حملے کر رہے ہیں، تو جب یہ جا کر سٹرائک کریں گے، دیکھیں پچھلے دنوں انہوں نے ایک میڈیکل فیسلٹی کو حملہ کیا تھا، تو اس کے جواب میں لیبنان نے کتنا بڑا حملہ اسرائیل پر کیا۔ تو یہ جب ادھر ہٹ اب کرنا انہوں نے شروع کر دیا، تو وہاں سے تو آلریڈی بڑا رسپانس آ رہا تھا، اب وہ رسپانس ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ تو حزب اللہ کے حملے بہت زیادہ شدید اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ ادھر سے اب سٹرائکس کا آغاز کر دیا گیا۔ تو یہ تو ویسے بھی ہٹ کرتے ہیں سیویلینز کو، جا کر سیویلینز کو شہید کرتے ہیں، تو اس کا بہت سخت ریاکشن وہاں سے آنے والا ہے۔ اچھا، یہ لیبنان کی حزب اللہ کی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ناظرین آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، غزہ میں صورتحال کیا ہے، وہاں پر کس طرح کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور وہاں پر ابھی تازہ ترین حملے کون سے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی فوج کو کتنا بڑا نقصان وہاں پر بھگتنا پڑا ہے۔ ناظرین جو سب سے اس وقت کی ٹاپ اگر ہم آپ کو خبر بتائیں جس میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوا ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شفا کے احاطے میں ایک بہت اس کے سراؤنڈنگ میں جہاں پر لڑائی جاری ہے، اس کی ویسینٹی میں بہت بڑا حملہ مزاحمتی تحریک کی جانب سے کیا گیا۔ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ان کے کمانڈرز اور آفیسرز کے مرنے کی اطلاعات وہاں پر آ رہی ہیں۔ کتنا زیادہ ظلم انہوں نے وہاں پر ڈھایا ہے، تو اب یہ بڑی مشکل کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا ہے، اور ان کا جو کمانڈ سینٹر اسپیشلی اس الشفا سینٹر کے لیے، الشفا کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو جا کر ڈائریکٹلی انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور یہاں پر بھاری نقصان کی تفصیلات اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے۔ القدس بریگیڈ نے یہ حملہ کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں we bombed with heavy mortar shells the enemy command and control headquarters in vicinity of الشفا میڈیکل کمپلیکس۔ تو الشفا کے لیے جو اسپیشلی بنایا گیا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر تھا، اس کو ہٹ کر دیا گیا، جہاں پر ان کے کمانڈرز اور آفیسر جو ہے وہ بیٹھ کر مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا حملہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر شفا کے جو باقی حملے آپ کے ساتھ ہم رکھیں کہ اور کیا نقصان یہاں پر ہوا ہے، مزاحمتی تحریک یہاں پر کس طرح سے لڑ رہی ہے، گاڑیوں کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو تازہ دم دستے اسرائیلی فوج کے الشفا کی طرف آ رہے تھے، ان کی فوجی گاڑیاں الشفا کی طرف آ رہی تھی، ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں we destroyed enemy soldiers and vehicles penetrating الشفا with mortar shells۔ تو mortar کے گولوں کے ساتھ ان کے فوجی گاڑیاں اور سولجر جو تازہ دم جو آ رہا تھا ایک قافلہ، اس کو بمباری کر کے تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو الشفا سے آخری خبر ہے، وہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ ٹارگیٹڈ گروپ آف انیمی سولجرز بیریکیٹڈ انسائیڈ اے بلڈنگ آف الشفا۔
अल-शिफा की सराउंडिंग में नाज़रीन एक बिल्डिंग के अंदर जहां पर इसराइली फौजी जो है वो पनाह लिए हुए थे, छुपे हुए थे, उसको मॉनिटर करके उसकी सर्विलेंस करते हुए उसको जो है हिट किया गया और वो बिल्डिंग इनकी कब्रें बना दी गई हैं। तो पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो महल्लात में बैठे हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मज़ामती तहरीक जितना कर सकती है अपनी गुंजाइश से बढ़कर वहां पर लड़ रही है और जितने बदले ले सकती है वो ले रही है। अच्छा, बाकी जो तफसीलात हैं मुख्तलिफ एक्सेस पर, सेंटर से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, खान यूनिस से भी तफसीलात हमारे पास आ गई हैं। उनमें नाज़रीन जो एक बड़ा हमला इस वक्त रिपोर्ट हुआ है उसमें यह बताया गया है कि जनाब एक टाइट एम्बुश लगाया गया है, एक बड़ा जबरदस्त घात लगाया गया है और ऐसा घात था कि इसराइली फौज उसमें से फरार नहीं हो सकी। अच्छा, ये अगर आप इसकी गहराई में जाए ना, ये जो घात लगाते हैं ये वैसे कमाल है और इंतहा है कि देखें, एक होता है जिस निहत्ते लोग फंस गए, यानी या कोई ग्रुप फंसा लिया उन्होंने घात में, उनके पास असलिया नहीं है यार, उनके पास लेटेस्ट असलिया है, वो फौरी फिजाई मदद भी बुलवा सकते हैं। तो अगर वो फंस भी गए हैं, कहीं ट्रैप भी हो गए, तो उनके पास भी तो बंदूकें हैं, तो किसकी जरूरत है कि कोई इस्राएली फौज के पास आकर उनको मार सके। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि मज़ामती तहरीक उनसे बंदूकों के साथ क्लैश करके उनको मारती है, यानी वो छुप भी नहीं पाते, भागने का भी उनको मौका नहीं मिलता, भागने का मौका मिले तो भाग जाएं, और असलिया भी उनके पास है, उसके बावजूद वो मारे जाते हैं। क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी भी आई थी जिसमें ये देखा जा सकता है वाज़ेह तौर पर कि मज़ामती तहरीक के फाइटर्स को, जंगजुओं को सामने देखकर ये कांपने लग जाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जो बहुत सारा असला इस वक्त मज़ामती तहरीक इस्तेमाल कर रही है ना, वो असलहा है जो इन्होंने इसराइली फौज से छीना हुआ है, जो इसराइली फौज को मार के उनसे जो असलहा छीना हुआ है, ये वो वाला बहुत सारा असलहा है जो इस वक्त मज़ामती तहरीक इस्तेमाल कर रही है। तो कौन सी फौज इतनी बड़ी तादाद में सरेंडर करवा के अपना असलहा दे बैठती है दूसरी कुव्वत को? तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो ये इतनी एक बुज़दिल तरीन फौज है जिसकी सारी ट्रेनिंग सिर्फ औरतों और बच्चों से लड़ने के लिए हुई है। अच्छा, तो इसमें नाज़रीन एक घात लगाया गया और बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें हुई और उसमें हेलीकॉप्टर्स भी लैंड होते हुए देखे गए। अलेक्सा मटायर ब्रिगेड ये बता रही है, वी कॉट ज़ायनिस्ट फूड फोर्स इन टाइट एम्बुश killing and wounding as the occupation helicopters evacuated them in Al-Balad area center of the Khan Yunis। तो यहां पर नाज़रीन एक फूड फोर्स के साथ टाइट एम्बुश लगाया, किलिंग एंड वाउंडिंग देम, उनको मारा और जख्मी किया, और फिर जो है हेलीकॉप्टर्स वहां पर देखे गए जिन्होंने उनके अपने मुर्दा और जो जख्मी फौजी हैं उनको वहां से इवैक्यूएट किया। अच्छा, ये एक बड़ा हमला था। इसके बाद नाज़रीन एक ज्वाइंट ऑपरेशन की तफसीलात भी आ रही हैं जिसमें नेशनल रेजिस्टेंस और फोर्सेस ऑफ मर्टायर उमर अल कासिम की ये फोर्सेस हैं, इन्होंने नाज़रीन मिलकर एक बड़ा हमला किया है। वो बता रहे हैं, वी डेटोनेटेड गाइडेड बॉम्ब एंड फायर्ड टैंडम शेल इन डाउनटाउन एक्सेस इन द खान यूनिस। तो यहाँ पर एक गाइडेड बॉम्ब जो है वो उन्होंने चलाया और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है 2 ब्रिगेड्स का, तो जाहिर बात है इसमें नुकसान भी डबल हुआ होगा इसराइली फौज के लिए। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है वो ये है कि इसराइली फौज इस वक्त नसीर हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, जो कि साउथ में है, खान यूनिस में नसीर हॉस्पिटल, उसकी तरफ इसराइली फौज जा रही है और मज़ामती तहरीक वहां पर पहुंच चुकी है और उनके साथ क्लैशेस कर रही है और वहां पर एक बड़ी लड़ाई जारी है। उनको नसीर हॉस्पिटल की तरफ जाने से रोका जा रहा है। देखें, एक बात को समझिए, ये हॉस्पिटल मिसाल के तौर पे ये अल-शिफा पे ये दोबारा से आए हैं। इससे पहले शुरू जंग में पहले 1-2-3 महीने इन्होंने शिफा को तबाह किया करते रहे, मुकम्मल शटडाउन करने की कोशिश की, नहीं हो सका। अब ये दोबारा अल-शिफा पे आए, तो आपने सोचा ये दोबारा क्यों आए? देखें, जो रफा में इन्होंने ऑर्डर जारी किया हुआ है ना कि वहां से सिविलियंस निकले और नॉर्थ में चले जाएं, तो ये चीजें लिंक हैं। ये देखें वो करना क्या चाह रहे हैं, हॉस्पिटल्स को मुकम्मल तबाह अगर कर देंगे। देखें, ऑलरेडी फाके हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही, मेडिसिन ना मिलने की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं। अच्छा, चले किसी हद तक ये हॉस्पिटल्स ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये रफा के लोगों को जब इवैक्यूएट करके उनको ऑर्डर कर रहे हैं कि नॉर्थ में चले जाएं, वो मैं आपको सारी तफसील बता चुका हूं कि वो किस तरह बमबारी से गुजर कर जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे मामला। लेकिन बेफर्ज पहुंच भी जाते हैं तो वो पहुंचेंगे तो वहां पर उनके लिए जिंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं होगी। एक ही हॉस्पिटल है वहां पर अल-शिफा, उसको ये मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देखें उधर से लेजिटिमेसी हासिल हो जाए, हमें बयानियां मिल जाए कि देखें जी हमने तो इनको सेफ पैसे दे दिया कि वापस आप चले जाएं नॉर्थ में, वहां पर रहें। हालांकि उसका दूसरा जो स्याह एंगल है वो ये है, डार्क साइड उसके ये है कि भाई वो वहां पर पहुंचते ही सारे लोग शहीद हो सकते हैं, यानी भूख ऑलरेडी है और वहां पर जिंदगी तो है नहीं।
ہاسپٹلز تو بند ہو چکے ہوں گے, کھانا پانی تو ہے نہیں, تو نہ علاج ہوگا نہ کھانا پانی ہوگا, تو میسیو لیول کے اوپر وہاں پر شہادتیں ہو سکتی ہیں. تو ڈارک سائڈ اس کی یہ ہے. تو اسی لیے اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں, ٹاپ پرائرٹی ان کی یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کیا جائے. تو یہ اب نصیر ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہیں اور مزاحمتی تحریک وہاں پر پہنچی ہے. وہ بتا رہے ہیں وی انگیجڈ ان فرق کلیشز ان سینٹر آف خان یونس اینڈ ان ویسینٹی آف نصیر ہاسپٹل اینڈ وی فائرڈ RPG شیلز ان ڈائریکشن آف آکوپیشن آرمی. تو یہ یہاں پر جناب کلیشز ہو رہے ہیں, RPGs فائر کیے جا رہے ہیں, اور مزاحمتی تحریک ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ یہاں پر لڑ رہی ہے. اچھا, پھر ناظرین الزہرا جو کہ سینٹر کا علاقہ ہے, یہاں پر بھی ایک ایسی لڑائی جاری ہے جس میں اسرائیلی فوج تازہ دم دستے بھی بھیج رہی ہے, اس علاقے کو کانکر بھی کرنا چاہ رہی ہے لیکن نہیں ہو پا رہا. تو وہاں سے بھی ایک خبر ہے, وہ بتا رہے ہیں جی فرق کلیشز بٹوین ریزسٹنس اینڈ دا آکوپیشن فورسز ان مدینت زہرا اینڈ المغارہ ایریا ان سینٹرل غازہ اسٹرپ. اسی حملے کو وہ ایک اور طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں تھوڑا تفصیلات کے ساتھ کہ our fighters engaged in Firik clashes with occupation forces and their vehicles with appropriate weapons in advance access in the central area. تو وہ بتا رہے ہیں کہ فورسز اور وہیکلز کے ساتھ ہمارے فائٹرز جو ہیں وہ اس وقت انگیج ہیں. اچھا, یہ ناظرین غزہ کے مختلف ایکسس سے جو خبریں آئی ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب ناظرین ویسٹ بینک سے بھی اس ویڈیو میں کچھ خبریں شیئر کر لیتے ہیں, کیونکہ پچھلی 3-4 ویڈیوز میں ویسٹ بینک سے ہم کوئی خبر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے. تو ویسٹ بینک سے ناظرین خبر یہ ہے کہ مختلف جو سٹیز ہیں, خاص طور پہ جینن سٹی ہے, وہاں پر لڑائی کلیشز اسی طرح سے جاری ہیں. اور جب سے وہ گائے والا معاملہ چلا ہوا ہے کہ وہ گائے پہنچ گئی ہے اور وہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو حدت وہاں پر بڑی ہے, ٹھیک ہے, حملوں کی تعداد بڑی ہے, وہاں پر ریزینٹمنٹ بڑی ہے, کیونکہ اب وہ ایک فائنل گھڑی آ چکی ہے جو ان کا ایک من گھڑت ایک پلان ہے, ایک شرمناک ترین پلان ہے اس حوالے سے. تو ویسٹ بینک سے ناظرین خبر یہ ہے, کلکیلیا جو سٹی ہے وہاں سے خبر ہے, الاقصی مرٹائر بریگیڈ اس کو بتا رہی ہے our fighters engaged in Firik clashes today at dawn with the Zionist occupation forces and their military vehicles storming the city of Kalkelia with machine guns and explosive devices. تو سب سے بڑا اسلحہ وہاں پر مشین گنز ہے, explosive devices ہے. تو اسرائیلی فوج بڑے مطلب جیسے وہ کہتے ہیں storming the city, جیسے کوئی طوفان نہیں آ جاتا, مطلب اتنی گاڑیاں فوج وہ آتے ہیں جناب پورے تکبر کے ساتھ. تو اب چونکہ منظم بریگیڈز وہاں پر بن چکی ہیں جو اس سے پہلے اس جنگ سے پہلے نہیں تھی, تو وہ ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں, ان کو روک رہی ہیں سٹی کے اندر آنے سے, مشین گنز اور ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ ان پر حملے کر رہی ہیں. اور ہم آپ کے سامنے سارے وہ نتائج بھی رکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو شکست ہو رہی ہے, ان کے فوجی مر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, اور وہ بیک فٹ پر آنے پر, ریٹریٹ کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہیں, وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں. آپ دیکھیں نا, بار بار یہی خبر آتی ہے کہ they are storming the city, وہ بار بار شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ شہر پر ان کا کنٹرول ہوتا, آپ ذرا اس بات کو دیکھیے, اگر شہر پر کنٹرول ہوتا تو دوبارہ سے storming the city کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اندازہ لگائیں نا, اگر ان کا پورا کنٹرول ہے تو دوبارہ سے storming the city کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اندر جو برگیڈز ان کی ہیں اسرائیل کی وہی حملہ کر دیں, تو باہر سے پھر دوبارہ کیوں بلوائی جاتی ہیں؟ تو کوئی تو ایسا معاملہ ہے کہ انہوں نے کنٹرول کہیں پر تو کھویا ہے, تو دوبارہ سے فوجیں بھیجنا پڑتی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین جینن سے خبریں ہیں. جینن ایک بڑا زبردست اہم سٹی ہے ویسٹ بینک کا, اس حوالے سے بتا رہے ہیں armed clashes broke out between the resistance and the occupation forces penetrating the town Kabatia south of Jenin. اب اس میں بھی اگر آپ لفظ چیک کریں تو وہ کہہ رہے ہیں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ان کے جو کلیشز ہیں وہ جاری ہیں. اچھا, ویسے اگر کبھی آپ تاریخ پڑھیں نا ان شہروں کے نام کی, تو یہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ ان اسرائیلیوں کو دیکھیں نا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی 3000 سالہ جتنی بھی ان کی ہسٹری ہے اس کو کنیکٹڈ رکھا ہوا, ایک ایک چیز ان کو یاد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا تو ایک ٹائم پہ ایسا بھی تھا کہ یروشلم سے باہر انہوں نے ان کی غلاموں کی, مطلب یہ اس وقت غلام تھے, تو یہاں پر ان کو رکھا گیا تھا. تو یہاں پر ایک بستی بنائی گئی تھی, اس کے نام پر انہوں نے ایک بڑا سٹی وہاں پر بنایا ہوا ہے. مطلب یہ کر کیا رہے ہیں کہ جو غلامی کی ان کی علامات تھیں ان کو آج فتح میں وہ دکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ $1 کی کبھی تصویر دیکھیں تو اس کے پیچھے پیرامڈز بنے ہوئے ہیں, احرام مصر. تو وہ ڈالر سے احرام مصر کی کیا مطلب تعلق بنتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب احرام مصر بن رہا تھا تو یہ غلام تھے اور یہ پتھر اٹھاتے تھے, اور پتھر اٹھانے میں ان کے بہت سارے جیوز جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. تو اب انہوں نے وہ ڈالر پر اپنی وہ تصویر بنائی ہوئی ہے پیرامڈز کی,
اور بتایا ہے کہ دیکھیں آج ہم فاتح ہیں، کل کو دنیا نے ہمیں کیسے ٹریٹ کیا. یہ بہت ان کے عجیب و غریب جو ہے نا معاملات ہیں. اور اگر آپ یہ پوری دنیا کی اس وقت تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو اس وقت جنگیں چلی ہیں، جو فسادات ہوئے ہیں، مطلب ہر ایک میں آپ کو ان کا شیئر ملے گا. ہر ایک میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، ہر ایک فتنے میں انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے نا وہ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. اچھا تو یہ جینن کی خبر ہوگی. آگے چلیے. اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں آکوپیشن فورسز storm طوبس in the northern west bank and the resistance fighters confront them. تو طوبس میں وہ پھر اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مزاحمتی تحریک کے جو فائٹرز ہیں جو اس وقت منظم ہو چکے ہیں وہ وہاں ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں. اچھا اب ناظرین ایک بڑی خبر جو ہے وہ فرانس سے آئی ہے، اور فرانس نے ناظرین 30 ملین یوروز کی امداد کا اعلان کر دیا ہے. کس کے لیے؟ یونروا کے لیے. وہی یونروا جو اکلوتا ادارہ ہے فلسطینیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے جو ریلیف کے کام ہو رہے ہیں، پھر ساری جو مہاجر ہیں، سارے جو 1948 سے مہاجر ہیں فلسطینی، ان کا سارا کا ریکارڈ یہ یونروا رکھتا ہے. تو اسرائیل کی یہ ٹاپ پرائرٹی تھی کہ یونروا کو ختم کیا جائے. 7 ملازمین پر الزام لگا کہ یہ حماس کے فائٹرز ہیں. 30,000 ملازمین والی فنڈنگ کے ادارے کی فنڈنگ بند کر دی گئی. لیکن بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج آسٹریلیا نے فنڈنگ کھول دی ہے، کینیڈا نے کھول دی ہے، بہت سارے یورپی ملکوں نے کھول دی ہے، اور آج فرانس سے، یعنی یورپ کی ایک بہت بڑی طاقت، اور یورپ میں 2 ہی ملکوں کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، ایک برطانیہ اور ایک فرانس، اور یہ فاتح طاقتیں ہیں. جرمنی فاتح طاقت نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو فرانس نے آج یہ امداد کھول دی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے فنڈنگ بند کی، اصل پوزیشن یورپ کی وہ تھی اسرائیل کے لیے کہ اسرائیل نے کہا، اتنی بھونڈی بات تھی کہ اس پر کسی طریقے سے یقین کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہ سیدھا سیدھا ظلم تھا کہ آلریڈی فاقے ہیں اور اس میں آپ فنڈنگ بند کر رہے ہیں، اور بھونڈے ترین الزام کے اوپر. اچھا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی یورپ کرتا آیا، اسرائیل کے کہنے پر جو اس کے منہ سے نکل گیا، اس لاڈلے کے منہ سے ویسا ہو گیا. تو آج بھی اسرائیل کی پوزیشن تو وہی ہے، وہ آج بھی یونروا کو ویسے مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، اور آج بھی اس کی انٹینشن یہی ہے کہ یونروا کو وہ ختم کر دے. لیکن اس کے باوجود اگر فرانس یہ امداد دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیل سے پیچھے ہٹا ہے. اور اس سے بڑی بات جو انہوں نے اسلحہ بند کیا ہے. آپ دیکھیں نا، جب یہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا تو ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ اترا اسرائیل میں، اور کس طرح سے انہوں نے کہا ہم کھڑے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، سیلف ڈیفenس. پھر یمن کے معاملے میں اسی طرح یورپی اتحاد وہاں پر آیا کہ یمن کی ایسی کی تیسی وہ اسرائیل کا راستہ روکے. تو آج مجھے بتائیں اتنے دنوں سے یورپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہیں راستہ کھلوا رہا؟ اسرائیل کو تو چھوڑ دے، اپنا بھی راستہ کیوں نہیں کھلوا رہا؟ تو اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یورپ خود کمزور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یورپ اس وقت کمزور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپ اسرائیل سے پیچھے ہٹ چکا ہے، اور یورپ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے. یہ جو انہوں نے امداد دی ہے نا، یہ جو اندر پریشر وہاں پہ بڑھ رہا ہے نا، وہ ریاستیں یورپی اپنے آپ کو سنبھال رہی ہیں، اس لیے اس طرح کے اقدامات لے رہی ہیں. وگرنہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسرائیل کوئی اور بات کرے اور یورپینز کوئی اور بات کریں، خاص طور پہ یہ برطانیہ، فرانس، اس طرح کی طاقتیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہیں کہ یورپ کمزور ہوا ہے، اور اسرائیل کی جو اکلوتی لائف لائن ہے وہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا. یورپ اس طرح اسرائیل کے ساتھ نہیں چلنے والا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور آپ دیکھیں اسپین، فرانس اور باقی جس طرح ناروے، بیلجیم، یہ سارے ملک کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، آئرلینڈ. اور سیز فائر تو سارا یورپ کہہ رہا ہے، یعنی برطانیہ بھی کہہ رہا ہے سیز فائر، فرانس بھی کہہ رہا ہے سیز فائر، جس کو اسرائیل اپنی شکست سمجھتا ہے سیز فائر کو. اور برطانیہ اور فرانس نے ووٹ بھی دیا ہے ابھی سیکیورٹی کونسل میں. تو یہ اس وقت کے عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.